بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج ہمارا تھرڈ ٹیسٹ ہے پارا 4 کا، اور اس میں ہماری آیتیں ہیں آیت نمبر 165 سے 200 تک۔ نصف سے ہمارا شروع ہو رہا ہے ثلاثہ تک۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری بہنوں نے کتنی تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہاں بیٹھی تمام بہنوں کے اوپر اپنی خاص رحمتیں، نوازشیں اور انعام نازل فرمائے، اور آپ سب کی جو جائز دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور یہاں آنا آپ کا قبول فرمائے، اور بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نام آسمانوں پر لے رہا ہوگا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی تمام بہنیں ایک بہت لکی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے چنا آپ لوگوں کو اور ایسی محفلوں میں بٹھایا، اور آپ اتنے پرفیکٹ ہو رہے ہیں کہ آپ آنسرز بھی دے سک رہے ہیں، قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے آنسرز دینے کے قابل آپ آج ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے اندر ایک بڑی پراؤڈ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اس میں ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ چلو اب ہمیں قرآن کے کوئی آیتوں کو ایکسپلین کرنا بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر قبول فرمائے، اور آپ سب کے نام صالحین میں، مقربین میں، اور متقین میں، محسنین میں، صابرین میں، شاکرین میں لکھ لے اللہ تعالیٰ آپ سب کے نام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب، ہم سب کو بغیر حساب کی جنت میں ڈال دے، اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن کی ایسے ہی شوق پیدا کرے۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا، کہ یہ دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا پہلا سوال ہے، کویشچن نمبر 1، جنگ احد میں شکست کے کیا وجوہات تھے؟ چلیے ہینڈ ریز کیجئے۔ گلناز۔ السلام علیکم آجی۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے یہ غزوہ احد سے ریلیٹڈ ہے، اور غزوہ احد کے اندر جو معاملات آئے ہوئے تھے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد میں جو مصیبت آئی ہے، جو شکست ہوئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے، یہ تمہاری کرتوتوں سے آئی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جو 50 تیر انداز کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے کو کہا تھا، تو انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے نبی کی نافرمانی کی تھی، اسی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیسی مصیبت ہے، مطلب وہ لوگ ایک دم وہ تعجب میں رہ گئے کہ کیسی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی بول کے۔ حالانکہ تم بھی تو اس سے پہلے اللہ پاک بتا رہی کہ تم بھی تو ان کو اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو غزوہ بدر میں۔ تو اے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم ان سے کہو کہ تمہارے ہاتھوں سے آئی ہے مصیبت، اور بے جی شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، ویری گڈ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ گلناز باجی بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ چلیے یہی سوال آمینہ ایکسپلین کریں گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، 4-5 ہی ہینڈ ریز ہیں؟ اچھا چلیے آمینہ۔ جی، یہ آیت میں جب لوگوں کے اوپر مصیبت آئی تھی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، اور وہ لوگ شوق میں آ گئے کہ ہمارے پاس کیسا تکلیف آ گئی، مطلب مصیبت کیسا آئی ہمارے پر، جبکہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رسول ہے۔ تو یہ لوگ کا اس طرح سے کانفیڈینس تھا کہ بس رسول ہمارے ساتھ ہے تو ہمیشہ ہر وقت مطلب ہمیشہ ہر ٹائم وکٹری ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دکھانا چاہ رہے کہ بعض وقت اپنے کاموں کی وجہ سے اپنی جو وکٹری رہتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو آپ کو وکٹری دے گا، چاہے وہ آپ کو ڈیفیٹ دے گا۔ بٹ یہ جنرلی ایک انسان کا یہی رہتا ہے کہ وہ کام غلط کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ انہیں وکٹری ملے گی۔
تو بیسکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو جو انہوں نے نافرمانی کی، سب سے پہلے نافرمانی تو یہ تھی کہ جب وہ ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہ لوگ کھلے میدان میں جانے کا سجیشن دیے. پھر سیکنڈ چیز، وہ لوگ اپنی جگہ پہ سے ہٹ گئے. تو اس طرح سے بیک ٹو بیک نافرمانی آنے کی وجہ سے یہ لوگ خود ذمہ دار ہے اپنی اس کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بھی ہے، اور شیطان کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ بدگمانی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بندوں کے لیے، کہ دیکھو ان کے وجہ سے ایسے ہو گیا، ان کے وجہ سے ایسے ہو گیا. تو یہ چیز کو ہم سب کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو اعمال رہیں گے وہی ہمارا ریفلیکٹ ہمارے اوپر ہی کریں گے. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا دونوں بہنوں نے سمجھا دیا ہے. میں اگلا کویشچن اس لیے اسکرین پر پہلے ہی ڈال رہی ہوں تاکہ آپ دوسری بہنیں دوسرے سوال کی تیاری کر لیں. چلیے سیکنڈ کویشچن ہے ہمارا، آیت نمبر 173 کو ایکسپلین کیجیے. آیت نمبر 173 نکالیے. ہاں چلیے، کون ایکسپلین کرے گا اس کو؟ ایک منٹ. کس کس کے ہینڈ ریز ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اتنے سارے بہنوں کے ہینڈ ریز دیکھ کر. چلیے فرحا. جی باجی، یہ لوگ جب ہے تو وہ ابو سفیان نے جب ہے تو واپس وہ کر دیا تھا، اپنا جو بندہ تھا وہ ان کی طرف ڈرانے کے لیے بھیجا تھا. تو لوگوں نے اور مسلمانوں کی طرف جب وہ آ کر بولا تھا، اس کا نام اس کا نام جو ہے تو نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود تھا. تو اس نے لوگوں کو آ کر ڈرایا کہ ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ لشکر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. ویری گڈ، بہت خوب بہت خوب، ایکسیلنٹ فرحا. چلیے ریشما، یہی والا آنسر. ریشما آصف. جی ہاں، یہاں پر جو ہے خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جب یہ جو شخص کو بھجایا گیا تھا نعیم بن مسعود کو، تو یہاں پر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک شیطان کی طرح ہے. یعنی جس طرح سے شیطان ایک مسلمان کو یا کسی کو بھی جو ہے ایمان میں جب کمزوری لانے کے لیے جو ہے پوری اپنی قوت سے آ کر انہیں ڈراتا ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے بھیجا گیا تھا، ابو سفیان کی طرف سے بھیجا گیا تھا لشکر کے پاس سے کہ جا کر تم جو ہے حضور کے جو لشکر ہے اس کو ڈراؤ تاکہ وہ ڈر کر چلے جائیں. تو یہاں پر یہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ ڈر کر چلے جائیں، لیکن ایمان والوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب یہ آ کر ڈرائے تو یہ لوگوں کے جو ہے ڈرنے کے بجائے، اپنی ہمت کم کرنے کے بجائے ان کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا، وہ ایمان میں ہاں، اور زیادہ اور وہ یہاں پر وہ فزادہم لوگ ایمانن. ہاں ایمان میں زیادہ ہو گیا، اور ان کے زبان سے یہ نکل کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ وہ اللہ کو اللہ کافی ہے، ان کا جو ہے ایمان کا جذبہ اور بڑھ گیا. یہ نہیں کہ وہ جو ہے ڈر گئے یا پیچھے ہٹ گئے. جس طرح سے دنیا میں بھی جو ہے یہ ہے کہ انسان جب مطلب ایک دین والا جب نیک کام کرتا ہے تو اس کو ڈراتے ہیں، مطلب شیطان کی طرح دوسرے لوگ بھی ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم اس میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، یہاں پہ تمہاری کچھ انکم نہیں ہے، یہاں پہ تم اپنا وقت بیکار یہ کر رہے ہو. تو اس طرح سے اس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. تو اگر یہاں پر بھی انسان یہ کہے کہ نہیں، میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو وہ جو ہے اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جائے گا، اور اس طرح کافر پست پڑ جائیں گے اس طرح سے اگر ایمان والا کہے گا تو. جی جی ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت خوب. دونوں بہنوں نے مل کر اس آیت کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کر دیا. باقی بہنوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے سے یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی. کویشچن نمبر ہمارا ہے تھرڈ. آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے یہ کیوں کہا کہ اب جلا دینے والا عذاب چکھو؟ میں جبین. جی باجی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ لوگ اللہ کو مفلس بول رہے تھے اور خود کو مالدار، کہ اللہ کی جب اللہ تعالیٰ ان کو بولتے تھے کہ لوگوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ ان کو دو، اور سود
سود پہ پیسہ نہ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو وہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تو مفلس ہے اور ہم مالدار لوگ ہیں، تو ہم ایسا کیوں کریں گے، اور وہ ناحق نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، انبیاءوں کو، سوری، ناحق انبیاءوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کو مفلس بتا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ سب لکھ رکھا ہے جو تم کہتے ہو، اور اب تم کو ایک آگ کا مزہ ابھی تم چکو جو تم کو جلا دے گی، جلا کے خاک راکھ کر دے گی، یعنی جہنم، آگ کا مزہ چکھنے کے لیے. جی ویری گڈ، بہت خوب میجبین، ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. ہماری بہنوں نے بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں، ساری بہنوں نے. چلیے یہی والا آنسر، جی میجبین، جی یہی والا آنسر ادیبہ. 181 آیت نمبر میں جب اللہ نے کیا آیت اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دیا جائے، میں اس کو بڑا چڑھا کر، کئی گنا بڑا چڑھا کر میں لوٹاؤں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ والی آیت تھی نا. جی کون ہاں، ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دے؟ قرض. تو یہ اس کا مطلب ان لوگ الٹا ہی نکال رہے تھے. مدینہ میں جو منافق تھے اور یہود تھے، جو وہ کہتے تھے کہ وہ ایک پراؤڈ فل وے میں کہتے تھے کہ اللہ غریب ہے اور ہم مالدار، اس لیے اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. اور اللہ یہ بھی کہہ رہے اس آیات میں کہ یہ لوگ بنا ریزن کے پیغمبروں کا ہمارے قتل کیا کرتے تھے. ان کو بہت بڑی سزا دی جائے گی آخر کے دن، اور یہ سزا ایسی ہوگی جو سخت جلنے والی ہوگی آگ میں، جس کا مزہ ان کو چکھنا ہوگا. یہ فار ایگزامپل یہ جو نبیوں کا قتل کیے تھے، یہ ان میں الیاس علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے ایگزامپل بتایا تھا میم. اور یہ دین اور آیاتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سرکشی کی باتیں کرتے تھے. یہ اللہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ قربانی دیا کرو، یا مطلب کہ کسی کو صدقہ دیا کرو، کسی کو ہیلپ کیا کرو. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، لیکن راستہ بتا رہے تھے کہ اجر کمانے کا. جی ویری گڈ، بہت بہت خوب، ماشاء اللہ، تبارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاء اللہ سب بہنوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. چلیے ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، آیت نمبر 183 میں کون سی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے؟ زکیہ. السلام علیکم. جی مطلب یہ وہ لوگ مطلب وہ کہتے تھے کہ اللہ بے شک ہم سے عہد لے رکھا ہے، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ہم کوئی بھی رسول نہیں مانیں گے. وہ لوگ کہتے تھے کہ جب تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے، مطلب آسمان سے. تو ایمان نہ لانے کے بہانے مطلب ڈھونڈتے تھے وہ، کہ ایسی بڑے بڑے چیزیں پیش کرتے تھے کہ ایسی قربانی ہم دیکھنا چاہتے تھے جس سے وہ آسمان سے آگ آ کے کھا لینا. تو ایسے بڑے بہانے بناتے تھے اللہ پہ، مطلب جھوٹ گھڑتے تھے وہ لوگ. جیسے اب ایگزامپل جیسے قابل حابل کی قربانی ہے، اور جو ہے الیاس علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آسمانی آگ جو کھا جاتی تھی لوگوں کو، قوم کو بتائے تھے اللہ تعالیٰ. انبیاء کے زمانے میں بھی ایسے چیزیں ہوئے تھے. تو ان کی قربانی کو پہلے کے انبیاء مطلب جو تھے اللہ تعالیٰ وہ زمانے میں بھی بتائے تھے، پھر بھی وہ لوگ ایسے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. جیسے کھلی نشانیاں بتاتے تھے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ قربانی ایسی جو آسمان سے آگ کھانے کی قربانی کی بات ہو رہی ہے. جی ماشاء اللہ. چلیے یہی والا آنسر نازیہ حسن. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ قربانی ایسی ہی ہوگی جو آسمان، پہلے جو جانور جو زمین پہ رکھ دیتے تھے آسمان سے آگ آ کے کھائے گی سمجھتے تھے. لیکن نبی کے زمانے میں ایسی قربانی نہیں ہوتی تھی. تو وہ بولے کہ یہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، پہلے تو ایسے آگ آ کے کھاتی تھی، تو ہم تمہارے پہ کیسے ایمان لائے؟ تمہاری قربانی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے. یہ اس لیے وہ ان لوگ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر آگ کھائی تو قربانی قبول ہوئی، اگر آگ نہیں کھائی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، سمجھتے تھے. جی یہی والا آنسر
आमिना। जी बाजी। यहूद का शुरू से ये काम था कि वो लोग झूठ बोलते थे, तो यहाँ पर भी वो लोग अल्लाह के ऊपर एक झूठ लगा रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा रूल बनाया है कि जब तक अल्लाह की तरफ से मतलब एक आग आकर नबी की कोई कुर्बानी को कबूल नहीं करेगी, वो नबी नहीं हो सकता। तो ये लोगों को एक्सक्यूज होना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने के लिए, तो लोग अल्लाह के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दिया था मौजज़ा, बाज नबियों के पास था, जैसे कि इलियास अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इन्हें ये मौजज़ा दिया था। और हाबिल काबिल के हम लोग के किस्से में भी सुनते हैं ये जिस तरह से कुर्बानी की गई थी। लेकिन ये लोगों का क्या है, हर चीज को ट्विस्ट कर देना। इनका शुरू से आदत थी हर चीज को तोड़ मरोड़ के बात को सामने लाना। तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सक रहे थे इस तरह की कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वो मौजज़ा आया ही नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये लोगों ने ये बात को पकड़ लिया और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि देखो नबी नहीं कर सक रहा है तो हम कैसे इसे मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा था कि जैसा ऐसा कुर्बानी नबी के पास आएगी, आग आएगी और उसकी कुर्बानी सेलेक्ट होगी तो ही हम इसे फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ये आयत में यही बताना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, अगर वैसी बात थी तो तुम नबी जो नबी ये कर सका था मौजज़ा, फिर उसको तुम क्यों कत्ल करे थे? उसको क्यों, जब उसके पास भी पूरे खुले निशानियां आए थे वो वाले नबियों के, फिर भी तुम लोगों ने उन लोगों को फिर रिजेक्ट क्यों किया? तो ये सब इनके बहाने हैं बस दीन को कबूल नहीं करने के। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत खूब आमिना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयत नंबर 184 के मुताबिक दुनिया किस लिहाज से धोखे का सामान है? सिर्फ 4 हैंड रेज हैं, बहुत आसान वाला आंसर है ये तो। बाकी बहनें कहाँ हैं? रिजवाना, आयशा आज नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? ये 184 आयत नहीं दिख रही, दूसरी है। ओहो, हाँ मैम एक तो डाउट हो रही 185 है क्या? 185 हो सकती मैम ये। हाँ 185 है। 185 है मैडम। हाँ मैं बात 185 ऐसा लिखने में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। चलिए जी। 185 आयत में के मुताबिक दुनिया धोखे का सामान किस किस तरीके से है? चलिए कौन बोलेगा इसका आंसर? बोलू बाजी मैं? फरहा जी, फरहा। इसमें है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, के हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। और अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है तो समझो जो हमारे अमाल रहेंगे तो वो अमाल के हिसाब से अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख दोनों भी बता दिया है कि तुम जैसे भी अमाल करेंगे तो वो हिसाब से तुमको जन्नत और दोज़ख मिलेंगी। और दुनिया जो है तो वो धोखे का सामान है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जो भी बुरे अमाल करेंगे तो उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा और जन्नत से दूर हटा दिया जाएगा। जी वेरी गुड। जी रिजवाना शेख, यही वाला आंसर? मैं बोलूँ बाजी? मैं एक्सप्लेन करूँ मैम? एक जी मिनट, रिजवाना नहीं दे रहे हैं अगर आंसर तो फिर आप लोग मैं करें। बोलूँ बाजी? एक जी मिनट, दे रही हूँ। गुलनाज, हाँ रिजवाना दे रहे हैं, रुको जी इसमें बताया रिजवाना। गया, हाँ जी, हमें हर हर जान को मौत का मजा चखना है, यानी कि हर एक को जो मतलब आया है दुनिया में उसको एक ना एक दिन जाना ही है। तो दुनिया में हम जो भी अमाल करेंगे मतलब जैसे भी अच्छे काम बुरे काम, उसका बदला अल्लाह ताला सबको बराबर उनके अमाल के हिसाब से बराबर दिया जाएगा। और जो शख्स गलत काम करेगा, जितने भी बड़े छोटे, छोटा अमाल बड़े अमाल जैसे बुरे काम गलत काम, तो उनके लिए जहन्नम की आग में उन्हें डाला जाएगा। और जो भी नेक काम करेंगे और दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे उनके लिए बहिश्त में दाखिल किया जाएगा, तो वो जी जन्नत के लिए पहुंच जाएंगे। तो वेरी ये गुड। अच्छे काम और बुरे काम, जो अच्छे काम है उनके लिए आखिरत में भी जिंदगी अच्छी है, और जो बुरे काम करेंगे उनके लिए दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। जी वेरी गुड, माशाल्लाह। जी गुलनाज। बोलूँ बाजी इसका जवाब? जी
कुल्लू नफ्सुन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसमें बताया गया है कि कब, मतलब अल्लाह पाक बता रही कि तुम कब तक जिंदा रहोगे, मरना तो है सबको। और फिर इसका मैं पूरा इनका बदला मिलेगा इसको, मतलब अमाल कयामत वाले दिन अच्छे अमाल किए तो उसका अच्छा अजर मिलेगा, और बुरे अमाल किए तो उसकी सजा। बस जो इसके लिए, इसके जो बचा लिया गया जहन्नुम की आग से कयामत वाले दिन, और जहन्नुम में और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वो कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी तो नहीं, मगर ये तो धोखे का सामान है। दुनिया में भी गुरूर टूटता दिखाता है अल्लाह पाक। दुनिया जो है ये धोखे का सामान है, ये बताया गया है। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन एक किया। एग्जांपल ऐड करना चाह रही थी तबस्सुम लास्ट। जी बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे दुनिया ऐसी है जैसे समंदर में आप उंगली डुबो लिए और उसमें निकाले तो सिर्फ जितने खतरे आते, बस जी ऐसी वेरी ही गुड। दुनिया का एग्जाम्पल दिए। तो इसमें ज्यादा जी जो है अपन वो जी वेरी दुनिया जो गुड, है वो तो धोखे का सामान। चलिए वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, यही आयत के ताल्लुक से मैं पूछूंगी जनरल क्वेश्चन। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत कितने बार आया है कुरान में? मैं बोलूं बाजी? जी बोलिए। 3 बार बाजी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सूरह किस कमर में आया है, अनबुकूत में आया है, और शायद सूरह फजर में आया है, मे भी। नहीं, फजर में नहीं आया। सूरह अंबिया, हाँ, आले इमरान, अनकबूत। चलिए, मैंने तो पूछा था कितने बार आया, मुझे अंदाज नहीं था कि आप लोग सूरे भी याद रखेंगे। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई मुझे। सारी बहनों को शायद मालूम था कि कितने बार आया है। जी बाजी बाजी। आयत नंबर भी है, आयत नंबर अरे बाप 57 रे है अनकबूत मेरे की, स्टूडेंट तो आयत बहुत नंबर फास्ट हो 35 है गए। सूरह अंबिया की। जी। बोलो हमें ना आयत नंबर भी। हाँ, सूरह अनकबूत में आयत नंबर 57 है, और सूरह अनबिया में आयत नंबर 35 है, और इसका तो 185 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत खूब, माशाल्लाह। मुझे दिल बोल रहा है कि आमिना के गले में अभी गोल्ड मेडल डाल दूं। ओके, मैं आ जाती बाजी। इंशाल्लाह। नहीं, मैं आके डालूं, दिल बोल रहा आपके घर पे। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इतनी खुशी होती है ना मुझे कि आप लोग इतने माशाल्लाह परफेक्टनेस से आंसर दे रहे हैं। मैं जब भी मैंने सिर्फ पूछा था कितने बार आया, तो उन्होंने सूरों का भी नाम बोल दिया। फिर माशाल्लाह सारे की सारी बहनें हमारे टॉपर्स हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा, देखिए कि अल्लाह ताला ये आपको भी जैसे याद था ताज बाजी, पहनाने वाला है, आपने आप लोग मुझे इमेजिन कर लीजिए उस ताज को। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन बहुत अच्छे खूबसूरत ताज पहनाने वाला है, हीरो वाले। इसका अजर अल्लाह ताला आपको खुश हो। इंशाल्लाह, आमीन, सब हम सबको इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। और हम लोग के ताज से थोड़ा और बढ़ के ताज आपका रहेगा इंशाल्लाह। अरे कई सिखाने को के लिए। सोच रहे हैं ऐसा सबको अच्छा नहीं, सोना आप बोलना, तो नहीं हमको टीचर भी है, वैसे आप तो सोना बोलना टीचर है, बात। अल्लाह टीचर का तो दर्जा बढ़ के ही रहेगा इंशाल्लाह आखिरत में भी। अल्लाह ताला को नहीं, अल्लाह ताला हमको भी इंशाल्लाह। तबस्सुम जी जैसे होना। हमने बहुत मेहनत करे बोलना, तबस्सुम जी से ज्यादा हमने मेहनत करे बोलना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके आप पीछे सबको पीछे ताज रहेंगे हम पहनाए। लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके पीछे आमीन पीछे आमीन, रहेंगे अल्लाह हम लोग सब। मुबारक करे आप सबकी जबान। आमीन। चलिए आयत नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आयत नंबर 190 और 191 में अकल वालों के लिए क्या क्या निशानियां बताई गई हैं? नुसरत, नुसरत के बाद आयशा रेडी रहिए। जी नुसरत, चलिए आयशा आप बोलिए। अच्छा, नुसरत का माइक नहीं खुल रहा है शायद, क्या जी प्रॉब्लम जी है? बाजी, मैं कह रही हूँ, हाँ बोलिए, चलिए। भूल गई थी मैं। जी जी। तो इसमें बताया गया है कि बिलाशुबा सभी आसमान और जमीन के बनाने में और रात और दिन के अदल बदल जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसमें आगे बढ़कर और खुशो खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा गया है। जितनी जी खूबसूरती जिंदगी गुजारने के ढंग आ जाते हैं इससे। खुशू और खुजू क्या होता है? जैसा खूबसूरती, खूबसूरत जिंदगी चार तरह मिल सकती है। जैसे नफ्स की खूबसूरती हो सकती है, या अल्लाह की चाहत की खूबसूरती, या लोगों के चाहने की खूबसूरती, या शैतान के चाहने की खूबसूरती। मगर असल खूबसूरती तो सुन्नत ही की इत्तिबा है। और
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بھی کیا کرو اللہ کے راستے میں، کس سے؟ ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو دین کے خاطر تمہارے لیے لڑتے ہیں، اور جو دین کے خاطر۔ اسی میں بھی کہا گیا ہے کہ مومنین پھر بھی تم حد سے نہ بڑا کرو۔ اللہ کے دیے حدود اور شریعت کا لحاظ ہر حال میں ہم کو رکھنا ہے۔ ظلم اور زیادتی کسی بھی جگہ، چاہے روزمرہ کے حالات ہو یا اپنے جنگ میں، کہیں بھی جائز پھر بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم غلبہ پا جاؤ تو تجاوز پھر بھی نہ کرو کہ دشمنوں کے مارے گئے چیزوں کو، جیسے قتل پھر سے کر دینا، یا کان کا کاٹ دینا، یا کوئی اعضا کا پھر سے غصے میں یا اظہار کرتے ہوئے کاٹ دینا، یہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب تو مرسلو کہہ کر کہا جاتا ہے، اور دھوکہ نہ دینا، اور بچوں کو نہ مارنا۔ آپ آیت نمبر اور 190 اور 191 کا بول رہے ہیں نصرت؟ دیکھیے آپ چیک کریے پلیز۔ جی ہاں، نہیں باجی 190 بتائیے، 190 90 بتائے اور نا باجی آپ؟ 91، ہاں 90 وہ اور الگ ہے۔ 91۔ نہیں نہیں جی یہ اس جی میں سب نشانیاں، میں نشانیاں پوچھ رہی ہوں، وہی کون باجی کون سی نشانیاں؟ میں بولوں الگ باجی؟ ہے باجی، میں اچھا جی فرحا۔ ہاں جی باجی، باجی اس کے اندر ہے تو زمین اور آسمان والوں کے زمین والوں کے واسطے نشانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی جو تخلیق کری ہے، جو بنایا ہے، تو اس کے واسطے، انسانوں کے واسطے نشانیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے بعد رات کیسی بنایا ہے، اور جو وہ ہے سمندر ہے، پہاڑ، یہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس پر ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اٹھتے بیٹھتے ہم کو جو ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور چلیے ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ یہاں ہے۔ ٹھیک میں ہے بولوں اتنا۔ باجی؟ ہاں ایک جی منٹ، باجی ہاں میں ٹھیک ہے۔ بولوں؟ ہاں میں عائشہ بولوں؟ بولیں گے، عائشہ جی عائشہ۔ ہاں جی 2 منٹ میں بولتی ہوں، پھر مجھے 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا باہر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بول دیجیے۔ ہاں، آیت نمبر 190 ہے باجی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، یعنی کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات ہوتی ہے، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی، اللہ کے پہچان کی، اللہ کے عظمت اور اللہ کی قدرت کی۔ لیکن یہ صرف عقل مندوں کے لیے ہے، یعنی کہ صرف وہی اسے سمجھ سکتے۔ تو اس میں آیت نمبر 191 میں عقل مند لوگوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے، چاہے وہ کھڑے ہو، چاہے وہ بیٹھے ہو، یا پھر کروٹوں پر لیٹے ہو، مطلب کہ ہر پل ہر گھڑی وہ اللہ کو یاد کرتے، چاہے کیسے بھی حالات ہو۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ہر چیز میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ نے یہ کیوں بنایا ہوگا، کیسے بنایا ہوگا، چاہے وہ باہر بھی بیٹھے ہوں گے، پیڑ پتے پودے کچھ بھی دیکھتے ہوں گے، آسمان کو دیکھتے ہوں گے، کہیں بھی، چاہے اپنے اندر، تو وہ سوچتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ مطلب جی ایک طرح سے جیسے سائنٹسٹ لوگ کھوج کرتے کسی چیز کو لے کر، تو اسی طرح سے وہ لوگ کھوجتے رہتے، ڈھونڈتے رہتے، تلاشتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے اے رب ہمارے، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، بے وجہ بے معنی نہیں بنایا، مطلب یہ ویری سب گڈ۔ سچ ہے، پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اس طرح سے دعائیں بھی کرتے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی باجی۔ جی ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت خوب عائشہ، ایکسیلنٹ، بہت اچھا آنسر تھا عائشہ کا، ماشاءاللہ۔ فرح کا بھی آنسر اچھا تھا، اور نزت شاید آیت دیکھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی نزت کی، شاید نزت نے آیت کو یا پھر ہمارا کویشچن غور سے نہیں سنا ہے شاید نزت نے۔ چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، آیت نمبر 193 اور 94 میں کون سی دعا بتائی گئی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ ایکسپلین کیجیے۔ جی باجی میں بولوں؟ جی زکیہ۔ جی، آیت نمبر 193 میں دعا ہے، ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، تو بے شک مطلب ہم نے سنا، اور ہم نے ایک پکارنے والے کو، اور جو پکار رہے ہیں
पुकार रहा था ईमान वालों को, मतलब अल्लाह ताला ने, तो वो अल्लाह ताला कह रहे थे कि ईमान लाओ, तो वो कह रहे थे कि बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान लाए। सो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब बख्श दे हमें हमारे गुनाहों को और दूर कर दे हमसे हमारी खताएं, और फौत करना नेकोकार लोगों के साथ, मुत्तकी लोगों के साथ। यानी अबरार मीन्स जो नेकी करते हैं, बिर्रुन से आया है वर्ड अबरार, कसरत से नेकी करने वाले लोग, जो भलाई करते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ फौत करने की तमन्ना कर रहे हैं। और ऐसे लोग अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हैं, जिसको अल्लाह की मार्फत नसीब होती है और उसकी अजमत का पता चलता। जी, और वेरी आयत गुड। नंबर 94। मैं बोलूं जी बाजी? हाँ चलिए, अगली आयत ये बोलेंगे। चलिए जी जी, अगली आयत गुलनाज बोलिए, दुआ के साथ बोलिए। ऐ हमारे बार रब बार हमने बार बार बिस्मिल्लाह या औज़ू पढ़ने की जी जरूरत नहीं है, जी ये एग्जाम है हमारा, ठीक है। जी बाजी जी। ऐ हमारे जी रब हमने सुन लिया जो पुकार रहा है, जो पुकार रहा था ईमान के लिए। ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाहों को ढांप दे और हमारी बुराइयों को हमारे से दूर कर दे, और तू हमें नेक लोगों के साथ फौत कर। ऐ हमारे रब दे हमको जो तूने हमसे वादा किया। ऐ रब अपने रसूलों के जबान से तू उनको जरूर पूरा फरमा। और ऐ अल्लाह क़यामत के दिन के रुसवाई से, क़यामत के दिन के रुसवाई से हमें बचा, क्योंकि क़यामत के दिन हर चीज खुल के सामने आएंगी। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करेगा और तेरे वादे बिल्कुल सच्चे हैं। ये दो आएगी बाजी 93 और 94। जी, वेरी गुड। चलिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, यही दुआ को और कौन एक्सप्लेन करेगा? नुज़रत आप करेंगे? चलिए, आमिना। जी बाजी। आयत नंबर 193 में ये जैसे पहले की आयत में गौर और फिक्र का बताया गया, तो जब एक बंदा गौर और फिक्र करता है, उसके अंदर की ईमान की रोशनी ताज़ा हो जाती है। जब उसके दिल में उतर जाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है, कितनी वसी है और कितनी बेहिसाब है, तो जब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया दीन की तरफ, वो फौरन इस पर चल कर आ गए और वो ये मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला, अब हम समझ गए कि ये पूरी कायनात आपकी है, आपकी बनाई हुई चीज है, और हमें ये भी पता है कि आपसे ही हमें माफी मिलेगी और कोई और हमें माफ नहीं करने वाला है। तो जो पहले रब्बना वग़फ़िर लना है, वो ये है कि अल्लाह ताला, सब हर ईमान वाले को पता है कि जब तक उसकी बख्शिश नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो इस वजह से सबसे पहले ये ईमान वालों की दुआ निकलती है कि हमें सबसे पहले आप हमें माफ कर दे और दूर कर दे हमें हमारी बुराइयों से। तो उन्हें पता है कि कांस्टेंट शैतान उन लोगों को वसवसे आते हैं, कांस्टेंट बुराई की तरफ वो खींचता है, तो अल्लाह ताला से इसकी पनाह मांगते हैं। और सबसे अहम दुआ तो ये है, व तवफ़ना मअल अबरार। तो अल्लाह ताला जो नेक बंदे हैं अल्लाह के, जो अपने आप को बुराई से बचाते हैं, जो निहायती परहेजगार है, अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें वैसे लोगों के बीच रख दे। तो हम लोग की जब मौत आए तो हमारे लिए जो दुआ करने वाले भी रहेंगे वो अबरार जैसे लोगों की दुआ है, और हमें आखिरत में भी अबरार लोगों के साथ उठा। तो इस तरह से वो लोग ईमान वाले, जब उनके दिल में गौर और फिक्र उतर जाती है तो उनके दिल से ऐसी दुआएं निकलती है। और दूसरी दुआ है रब्बना व आतीना मा वअदतना। अब इसमें अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, आपने जो भी अहद लिया, अब ये अहद क्या है? जो रसूलों की तरफ से हमें आई है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या क्या इनामात मिलेंगे, हम ये काम करेंगे तो कौन सा सवाब मिलेगा, हमारी जो इबादत है, इबादत के ऊपर हमें क्या क्या सवाब आएगा, तो ये सब हमें हमारे रसूल ने सिखाया है। रसूल के जरिए अल्लाह ताला ने हमें सब ये बातें समझा दी कि हम जो अमल करेंगे हमें ये इनामात मिलेंगे। तो हम लोग अल्लाह ताला से वही दुआ करें कि ये जो आपने पूरे वादे किए, अल्लाह ताला आखिरत में आपको ये पूरा वादा फिर आप करेंगे पूरा, क्योंकि आप कभी भी वादे के खिलाफ तो आप बोल ही नहीं सकते, आप तो जो है वो चीज कर देंगे। और जब रुस्वा की बात आती है, ये तो इतनी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सब खाली हमारे जो गुनाह है वो हमारे हद तक छुपे हुए रहते हैं। हम लोग इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं, लोग अपने आप को इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं कि हम किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। ये दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फियर जो हर इंसान के अंदर होता है, कि वो किसी के सामने जलील रुस्वा ना हो।
تو یہ چیز خدا نہ خاصے کسی کے ساتھ قیامت کے دن ہو جائے گی تو یہ تو بہت ہی شرمندگی کی دردناک بات ہوگی کہ ہمارے اعمال سب کے سامنے کھل جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں اس طرح سے رسوا نہ کر. تو جب انسان کو اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہر معاملہ بس میرا اللہ ہی ہے، تو ایک ایمان والے بندے کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہے اللہ کے لیے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب، ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے. چلیے نیکسٹ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے. آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہی دعا جب مومنوں نے کی تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ میجبین. جی باجی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مرد ہو یا عورت دونوں کے جیسے اعمال ہے اس کا میں ان کو اتنا ہی ویسا بدلہ دوں گا. جیسے ابھی اسلام میں ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے اور عورت کو کم، عورت کی 2 گواہی اور مرد کی 1 گواہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بولے کہ جیسے گھر کے حصوں میں بھی عورت کا حصہ کم ہے اور مرد کا زیادہ ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جب عمل کی بات آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بولا کہ میں دونوں کو برابر دوں گا، جو جیسا عمل کرتا ہے اس میں کبھی کم یا زیادہ نہیں کروں گا. اور جو وطن چھوڑ کر چلے گئے، نکل گئے اپنے گھروں سے، اور اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی جائیداد، اپنے پیسے، اپنے زمین جو بھی چھوڑ کر نکل گئے، جو ایک کپڑے میں جو وہ پہنے تھے اس میں ہی نکل گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے، اگر تم کو اس میں شہادت مل گئی تو میں ضرور تمہارے گناہ معاف کروں گا اور تمہیں باغات میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جس کے نیچے جنتیں بہ رہی ہے. اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور اللہ بڑا اچھا بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اگر میری راہ میں کرو گے تو میں تم کو جس کا میں نے وعدہ کیا ہوں اس سے میں تم کو کہیں زیادہ عطا فرماؤں گا. اور پہلے کے لوگوں کو بس لا الہ کہنے پہ ہی اتنی بڑی بڑی سزائیں مل جاتی تھی، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی تھی کہ بس ان کو پھر وہ اس کے بعد بھی اللہ کی راہ میں نکلتے اور ڈرتے نہیں تھے. اور ایک ایسا بھی اس میں یہ ہے ایگزامپل ہے کہ جب اللہ شہید سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو شہید بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس تو دنیا میں بھیج دے اور میں تیری راہ میں جنگ کروں اور پھر سے شہادت پالوں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بولے گا. اور شہید اللہ کے کیونکہ ان کو اللہ ان کو جنت میں رزق عطا فرما رہے، ان کو دے رہے، وہ پرندوں کی شکل میں اڑتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ساری چیزیں رہتے ہیں، پوری جنت میں گھومتے پھرتے ہیں. تو شہید کا مرتبہ کافی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. اور یہ ہے باجی آنسر. ویری گڈ، بہت بہت خوب میجبین. مجھے پتا چل رہا ہے کہ میجبین کے نوٹس کتنے اچھے ہیں، جس سے انہوں نے اتنی اچھی پریکٹس کی ہے. اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ ضرور نوٹس بھی بناتی ہیں. اس ماشاء میں اللہ. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی تبسم، یہ جی مرد اور عورت کا جو برابر کا درجہ بولے تھے اللہ تعالیٰ یہ آیت میں، تو سلمہ کے ہجرت کا ذکر آیا اس میں. آپ ہجرت کرے تھے تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا جی مطلب مرد لوگ نکل کے ہجرت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جی یہی بتا رہے ہیں کہ ثواب اللہ کے پاس ہے. جی ویری گڈ، جزاک اللہ زکیہ. چلیے پوائنٹ ایڈ کرنے کے لیے ماشاء اللہ سے ہماری میجبین سسٹر بھی بالکل نئی ہے مگر بہت اچھا بول رہی ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سمیرہ کی ریس میں آ رہی ہیں میجبین ماشاء اللہ آپ بھی. اور آپ کی دوسری بہن کہاں ہے؟ شبینہ ہے، کیا نام ہے؟ شبینہ ہے. ہاں باجی، جی السلام علیکم. ہاں شبینہ، شبینہ. جی وعلیکم السلام. شبینہ آپ آنسر کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ دیکھیے ارے میجبین باجی آگے میں نکل رہی ہے. نہیں باجی میں دینے والی تھی کلن ذائقل موت کا، تو فٹک سے میری بہن میجبین نے ہاتھ اٹھا دی اور اسی نے ہی بتا دیا. اور ایکچولی میرا بیٹا بھی نا ساتھ میں، وہ 1 سال کا اچھا ہے، وہ اچھا، قرآن پکڑتے رہتا، کھینچتے رہتا ہے، ایکسپلین کرنے کوئی ہی بات نہیں دیتا ہے باجی. میں بھی کوئی بات انشاءاللہ کوشش کری ہوں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ ساری بہنیں مل کے بہت آگے بڑھ رہی ہیں. ماشاء اللہ سمیرہ نے جی سب باجی، کو آگے بڑھا دیا ہے. ماشاء اللہ سمیرہ کو اس کا اجر بہت زیادہ جاتا ہے. آمین آمین. چلیے جی نیکسٹ باجی. انشاءاللہ میں بھی کوشچن ہے آؤں ہمارا. واپس، ابھی میں آ نہیں رہی ہوں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں ٹیسٹ میں آنے کی انشاءاللہ. ہاں سمیرہ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. سمیرہ ٹاپر میں سے تھی، کہاں چلی گئی سمیرہ؟ بزی ہو گئی، سمجھ گئی میں. انشاءاللہ آؤں، انشاءاللہ باجی آ رہی ہوں، پیچھے لگی ہوں نوٹس میں کمپلیٹ کرنے میں، پہنچتی ہوں انشاءاللہ. تمہاری بہنیں تم سے آگے نکل رہی ہیں سمیرہ. الحمدللہ، اچھا ہے نا، ماشاء اچھا ہے اللہ، اللہ. بہت آمین، ان خوشی کو کی اور بات ہے. آگے بنائے، بے شک.
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आयत नंबर 196 को एक्सप्लेन कीजिए। 196 सिर्फ छोटी सी आयत है, ला तगर्रुन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कोई कर सकता है अगर चाहे तो, कि इनका चलना फिरना या इनका काफिरों को जो दिया गया है उसके वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, भटका ना दे। जी मैं बोलूं? जी जी हाँ, इस आयत में काफिरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग जो है अपने माल औलाद और इस पर बहुत तकब्बुर करते थे, और ये लोग बखील भी बहुत हुआ करते थे। तो इसके लिए यहाँ पर उनके पास जो है वो बहुत रुआब वाले और बहुत इनके पास ताकत, ये चीजें इनके पास ज्यादा होती थी। बनिस्बत दीन वाले जो है वो दीन में जो है पैसा खर्चा करते हैं दीन के राह में, और बहुत ख्याल रखते हैं सूद का, हलाल का, और इस वजह से भी वो थोड़े से माल के उसमें कम हो जाते हैं, और उनके बिजनेस भी थोड़ा बहुत सुस्त हो जाता है क्योंकि वो दिन के राह में बाहर निकलते हैं। और बनिस्बत इसके काफिर जो है वो माल भी नहीं देते, और मतलब सदका नफिली ये कुछ भी वो लोग देने से कतराते हैं, और जंगों पे भी जाने से ये लोग रुके हुए रहते हैं, और इस तरह से अपने माल नहीं जाना, अपनी जान को कुछ नुकसान नहीं होना, हमेशा उनकी फिक्र यही रहती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोगों के पास जो माल है, जो जान है, और ये लोग मुल्कों फिर कर जो अपने ज्यादा जमा करते हैं, कारोबार में वो लोग आगे निकल जाते हैं तुमसे, तो यहाँ पर तुम कमजोर ना पड़ना, इनको देखकर तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना आना कि ये लोग कामयाब है, जबकि ये लोग समझते हैं काफिर कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे पास ये जायदाद है, माल है, तो हम सही है, हम जो है ज्यादा हक पे है। लेकिन ये उनका धोखा है, ये सिर्फ जो भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ दुनिया के लिए ही है। असल अजर, असल चीज तो अल्लाह ताला ने दीन वालों के लिए रखा है, जो ढेरों उनको अजर मिलने वाला है, ये उनकी आजमाइश है। जी बहुत खूब, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। चलिए यही वाला आंसर मुबीना, काफी देर के बाद मुबीना का हैंड रेज नजर आया है मुझे। जी बाजी। बाजी यहाँ पे अल्लाह ताला काफिरों के बारे में बोल रहे, अगर काफिरों की कामयाबी, उनकी सक्सेस देख के अल्लाह ताला मोमिनों से फरमा रहे कि तुम परेशान ना हो उनकी कामयाबी देखकर, और लोग को जो भी फायदा है सिर्फ दुनिया में है, क्योंकि काफिरों के लिए दुनिया ही जन्नत है और उसका आखिर में उसका अंजाम तो दर्दनाक है। तो तुम काफिरों को देख के, उन लोगों की सक्सेस देख के तुम परेशान ना हो कि वो लोग सक्सेसफुल है। जो भी फायदा है उनको सिर्फ दुनिया में मिलने वाला है, आखिरत में वो लोग खसारे में है। वही बयान कर अल्लाह ताला है। जी वेरी गुड, जी मैं माशाल्लाह, बोलूँ? जजाकल्लाह। जी बोलिए। जी यह आयत नंबर 199 में है, और बेशक अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो आपकी तरफ उतारा गया उसको भी मानते हैं, यानी कि ये हमारा कुरान वगैरह। आप क्वेश्चन और नंबर जो 10 पे चले गए हैं शायद। आयशा, आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे रही हैं? 199 वो में है ना 10th का बाजी? आंसर है। हाँ क्या? हाँ, हमने अभी तो ये वाला पूछा था ना, 196 का चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था। तो आप ये वाला आंसर दे रहे हैं या 10 पे चले गए आप? क्वेश्चन नंबर 10 का दे रहे हैं आप? हाँ बाजी, मैं 199 पर चली गई। सॉरी, चलिए मैंने ठीक है, आपके ये वाला वीडियो पे आंसर दे चले दीजिए। चलिए ये वाला जी आंसर दे दीजिए। ठीक है, 199 का बताती हूँ। तो वे बेशक अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो आपकी तरफ उतारा गया उसको भी मानते हैं, यानी कि नबी से अल्लाह ताला फरमा रहे, और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया उसको भी मानते हैं, यानी कि तौरात और इंजिल में से। और उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुके हुए अल्लाह से डरते हैं, यानी कि उनके अंदर अजीजी होती है, जो अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी कीमत भी नहीं लेते, और ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है, यानी कि इनकी नेकियों का सवाब अल्लाह के पास है और अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है, और उनको दोहरा दुगना सवाब भी मिलेगा उसके बदले। मैं बोलूं बाजी? जी माशाल्लाह। आयशा, आखिरी वाला, वस्बिरु आखिरी साबिरु। जी बाजी। मैं और बोलूं? ऐ हाँ ठीक लोगों है, जो अगला। ईमान लाए हो, चलिए मैं बोल अगला सकती? पार्ट का। मैं चलिए बोलूं बाजी? आयशा, गुलनाज को बोलने दीजिए अगला पार्ट। चलिए गुलनाज आप बोलिए अगला। जी बाजी। 199 में है कि ये अहले किताब में से है कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो आपकी तरफ उतारा गया उसको मानते हैं, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले है, जो अल्लाह की आयत का बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। ऐसे लोगों का अज्र
ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور 200 مطلب 200 کی آیت میں جو ہے یہ صورت آخر میں اہل ایمان کو خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کرنے کو کہو، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں کامیابی کا راستہ صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھو، نفس کی خواہشات پر قابو رکھو، اسی طرح تکلیف دینے والی باتوں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر اور دکھ دینے والی باتوں پر صبر کرو، صبر سے کام لو، یعنی ایسے ریئیکشن سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے جی باجی اس کا۔ جی ویری گڈ، جی ماشاء اللہ، جی باجی، جزاک اللہ اور خیر۔ اس میں جی عائشہ ہاں بولیے۔ جی، اور اس میں ازبیرو کا مطلب ہے خود صبر کرنا، اور ہاں صابرو کا مطلب ہے دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دینا اور صبر پر ڈٹے رہنا، اور ویری گڈ، رابطو کا ایکسلنٹ۔ مطلب ہے بھی وہی ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، قائم رکھنا، اپنے آپ کو نیکیوں پر قائم رکھنا، چاہے حالات کتنے بھی خراب آئے، مشکل حالات ہو تو بھی اپنے آپ کو اچھائی پر قائم رکھنا، گناہوں سے بچنا، صلہ رحمی کرنا، دوسروں سے اچھا اخلاق رکھنا، یہ رابطوں کا مطلب ہے۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، ماشاء اللہ۔ عائشہ مراٹھی میڈیم کے ہونے کے باوجود انہوں نے اردو کے ورڈز کا اتنا اچھا ایکسپلینیشن دیا، یہ ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے، اور میرے لیے بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ مطلب مراٹھی میڈیم کے لیڈیز ہو کر وہ اردو کے الفاظ کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کر پا رہے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ عائشہ، بہت خوب۔ جی باجی، تبسم یہاں پہ جزاک ایک اللہ۔ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، رابطے سے اور ایک ورڈ بھی آ رہا ہے، رباط، یعنی ناگواری کی حالت میں وضو بنانا، یعنی مطلب نیت پہ قائم رہنا، جیسے جی بیماری میں، شدید سردی میں جی وضو کرنا، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب نیتوں کو دیکھ رہے، مطلب اپنی اچھی نیت پہ قائم رہنے سے جو ہے اطاعت پہ بہت جمے ساری میں رہتے نے ہیں۔ ایگزامپلز بتائی جی تھی تفسیر میں، آپ لوگوں نے جی شاید لکھ کے بھی رکھی ہوں گی، جس میں سے ایک وضو کی بھی بات ہے، ایک نماز کی بھی بات ہے کہ جی، دل نہیں چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھنا، دل اس نہیں چاہتے طریقے ہوئے بھی سے وضو جی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہتے اور صبر کرتے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آمینہ، یہ والا آنسر۔ جی باجی، آیت نمبر 199 میں یہاں پر قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اگر کچھ بتا رہے ہیں ان کی کمزوری، تو لیکن اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں کہ مطلب وہ پوری قوم کو خراب نہیں بول دیتے، ان میں سے کوئی لوگ ہیں، کوئی پارٹ ہے اچھے تو ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو 199 آیت میں اللہ تعالیٰ ویسے اہل کتاب کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بہت ہی نیک ہے، اور یہ لوگ صرف اپنے تورات پر نہیں بٹ قرآن پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پر بھی ایمان لے کر آئے، قرآن پر بھی ایمان لائے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ مطلب یہ اپنے نبی کو بھی مانے تھے، اور جب ان کے ٹائم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کو بھی ماننے کا ڈبل ثواب۔ اور یہ لوگ کیا ہے، حق کی بات بولتے ہیں، یہ لوگ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے جو دوسرے اہل کتاب کے لوگ تھے، جیسے وہ لوگ حق کی بات کو چھپاتے تھے، لیکن یہ لوگ حق کی بات کرتے، یہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی سے رہتے، اللہ کے مطلب اللہ کو راضی کرنے میں رہتے، اور وہ لوگ دین کو اپنا ایک کاروبار نہیں بنا دیتے، کیونکہ اہل کتاب کے جو خراب ٹائپ کے کمیونٹی جو تھی، وہ لوگ کے پاس یہ عادت تھی کہ وہ لوگ تھوڑی قیمت کے واسطے آیتوں کو بدل دیتے تھے، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کر دینا، اس طرح سے لوگ کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے اور یہ لوگ اپنی دین کا کوئی کاروبار نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ان کے لیے پورا تیار رکھا ہوا ہے۔ اور اگلے اس میں یہ دو جو آیت ہے، مطلب اتنی چھوٹی سی لائن ہے یہ 200، لیکن یہ پوری سورہ العمران کی سمری ہو گئی ہے کہ ہم نے جتنے بھی قصے پڑھے، ہم نے جتنے بھی واقعے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں کرنے کو کہا، تقوی کے بارے میں کہا، جو جو ایگزامپلس دیے، یہ پورا اس کا سمری ہے۔ یہ بس یہ 4 ورڈز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے پورے سورے کو سمرائز کر دیا۔ تو یہ ہر ایک ایمان یا لوگوں کو کہہ رہے جو ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ صبر کرو۔ اب یہاں پر صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو، مطلب اس طرح سے لفظی معنی ہے کہ روک کے رکھنا۔
تو جب ہم صبر، تو اس میں جو جنگ احد کا اور دوسرے جو واقعے آئے اس میں صبر کی تاکید کی گئی ہر واقعے پر. تو یہاں پر فرسٹ تھنگ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہے ہیں وہ صبر کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. مطلب صبر اٹس ناٹ جسٹ کہ کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی تو آپ ایک دم سے اپنے آپ کو رولنے رہے ہیں. نہیں، صبر ہر چیز میں، مطلب آپ کا نفس کوئی چیز کے لیے آپ کو کہہ رہا، آپ اس کو نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھ رہے، تو اس سے صبر وہ بھی صبر میں آتا ہے. اور سب سے دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو صبر میں جما کے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ٹیم ورک ہے اس پہ فوکس بتا رہے ہیں. کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ جنگ میں جب کیا ہوتا ہے، جب ٹیم ٹوٹ جاتی ہے تو شکست ہو گئی تھی، وہ لوگ بکھر گئے تھے، وہ لوگ کے اوپر ایک دم سے مطلب وہ آ گئی تھی، پریشانی آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اگر تم صبر کر رہے دیٹ از ناٹ انف. اپنے اطراف کے لوگوں کو ساتھ لے کر صبر کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ جب پورے مل کر صبر کریں گے تو ہی ہم بھی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ بولے رابطو، مطلب تیار رہنا ہے. اب صبر آ گیا، اطراف کے لوگوں کے اندر صبر آ گیا، اب اس پر جم کے رہنا ہے، اس پہ بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو کمزور اب نہیں بنانا ہے، تیار رہنا ہے ہر وقت اللہ کے راہ پہ کام کرنے کے لیے. تو یہ کیا جیسا ہے کہ مطلب اپنی نیت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کمزور نہیں بنا لینا ہے. اور مطلب اس میں یہاں تک کہ صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ ہر چیز، حسن سلوک آ جاتا ہے اس میں. اور جیسے زکیہ نے کہا کہ اس میں مطلب جب ہم کمزور پڑتے ہیں، سردی کا موسم ہے، کمزور پڑے، وضو کرنا دل نہیں بول رہا ہے، لیکن ہم جٹ کے بنے رہے، اسٹرانگ بن کر ہم اٹھیں گے، ٹھنڈا پانی رہو، پھر بھی وضو کریں گے. اس طرح سے ہمارے اندر کی نیت کو سنبھال کے رکھنا ہے، بنا کے رکھ دینا ہے، بس صبر سے رہنا ہے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو فورتھ چیز کہہ رہے ہیں، اور جو ہے تقویٰ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تقویٰ. کیونکہ جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا تو ہر چیز پھر بیکار ہے. اور اس سورے میں تو ہم نے اتنے آیت میں تقویٰ اتنے بار سنا ہے. تقویٰ بیسیکلی ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، لوگوں کے باتیں نہیں سننا ہے، بس اللہ کو کیسا راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسا بچا کے رکھنا ہے اور نیکی کی طرف دوڑ لگانا ہے. اس طرح سے یہ پورا سورے کا سمری ہے. اور اللہ ایک تعالیٰ بولے پوائنٹ یہ جب بھی یہ ہے اس کریں میں، گے تو فلاح پا جائیں گے. جی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے فوراً اللہ مطلب ایمان والے جو ہے ہمیشہ سمجھنا آتا ہے نا، یہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے پر فوراً راضی ہو جانا. جس طرح سے جنگ کے دوسرے دن فوراً، حالانکہ زخموں میں چوٹ تھے لیکن وہ لوگ نے لبیک کہا اللہ حضور کے بلانے پر. تو اس طرح سے جی ہمیشہ تیار ہونا ہے اللہ کے حکم پر. جی جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھے آنسرز دیے ماشاء اللہ سب نے. اور کچھ بہنوں کی تیاری تو ساری بہنیں سننے والی دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے نوٹس کتنے اچھے بنائے، انہوں نے تیاری کتنی اچھی کی. اور جو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایکسکیوزز ان کے آڑے نہیں آتی ہے. تو ماشاء اللہ بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت نکال کر اپنا پریپریشن کر رہے ہیں، ٹیسٹ کا پریپریشن کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگ تو پرفیکٹ ہو ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوگا. آسمانوں پر آپ کے فرشتوں کی محفلوں میں آپ کے نام لیے جا رہے ہوں گے. آپ کو یہاں جب تک آپ بیٹھے ہیں کلاس میں جہاد کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور آپ کی جتنی بھی مخلوق دنیا میں ہے، ساری کی ساری مخلوق آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے. یہاں تک کہ فرشتے، ہم نے پڑھا کہ جو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ بھی نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی دعاؤں میں آپ شامل ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو اس کے آگے والا ٹیسٹ ہوگا، آخری والا پارٹ ہمارا بچتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر پریپیئر کریے آپ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.